نمرود کی موت کا واقعہ۔ نمرود بن کنعان، جو تاریخ میں نمرود کے نام سے مشہور ہے، بابل کا ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ تھا۔ نمرود کا نام قرآن اور بائبل دونوں میں آیا ہے، اور اس کی بادشاہت اور ظلم کی داستانیں مختلف مذہبی اور تاریخی کتب میں مذکور ہیں۔ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی خود پسند اور مغرور شخص تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ نمرود کی موت کی داستان نہایت دلچسپ اور عبرتناک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک معمولی اور چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بھی طاقتور یا ظالم شخص کچھ بھی نہیں۔ نمرود کی موت کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن نمرود نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ وہ لوگوں سے خود کو خدا ماننے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمرود نے اپنے محل میں ایک عظیم تخت بنایا اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے جھکیں اور اسے خدا مانیں۔ لوگ نمرود کے خوف سے اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا انکار کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروا کر اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو قیدیوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ ایک قیدی کو قتل کروایا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا، دیکھو، میں بھی زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرت کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ وہ نمرود کو ہلاک کرے۔ یہ مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود اس مچھر کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ دن رات درد سے کراہتا رہتا تھا اور کوئی دوا یا علاج اس کی تکلیف کو کم نہیں کر سکا۔ نمرود کی تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ وہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اس کے سر پر زور زور سے مارتے رہیں تاکہ وہ مچھر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو بھول سکے۔ درباریوں نے لکڑی کے ڈنڈے اور ہتھوڑے سے نمرود کے سر پر مارتے رہتے، لیکن مچھر کی تکلیف ختم نہ ہوئی۔ نمرود نے اپنی باقی زندگی اسی تکلیف میں گزاری اور بالآخر اس مچھر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ نمرود کی موت ایک عبرتناک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بھی ظالم یا طاقتور شخص کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹا سا مچھر جو بظاہر بے ضرر معلوم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم بادشاہ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی ذات کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ نمرود کی موت کا یہ واقعہ مختلف تفصیلات اور روایات کے ساتھ مختلف مذہبی اور تاریخی کتب میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بے مثال ہے اور کوئی بھی انسان اس کے سامنے سرکشی نہیں کر سکتا۔ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کی موت ایک عبرت کا نشان ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قدرت کے آگے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں اور اس کے حکم کی پیروی کریں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ظلم اور سرکشی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ نمرود کی موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ آخر میں نمرود کی موت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جب چاہے کسی کو بھی اس سے محروم کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔
نمرود کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔